فرانس سے. وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ میں پاکستان کے ڈاکٹر منصور محی الدین نے انسانی دل کو تبدیل کر کے خنزیر کا دل لگا دیا. اس پہ خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. تو نہ جانے ایسے کئی ذہین لوگ باہر جا کے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں آئے دن ڈاکٹر سڑکوں پہ ہوتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود صحت کے حوالے سے دنیا کے تیسرے درجے کے ممالک میں، یہ غنیمت ہے، تیسرے درجے میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ اس میں کوئی ہم زندہ قوم ہیں اور یہ بڑھتے ہیں شڑکیں، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. کیا ٹیلنٹ کی کمی؟ کوئی تو نہیں آج تک کوئی ٹیلنٹ ٹورنمنٹ نظر نہیں آیا. ناچے ناچیاں وہ اپنا ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کوئی انجیکشن لگا کے بکرے کی شارک میں پریشر سے اس کا وزن بڑھا رہا ہوتا ہے. کوئی ہے وہ مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے وہ اپنا یہ کھانے کا تیل بنا رہا. تو ایکسیپشنز ہیں، اپنے بلبوتے پہ نکل گیا. باقی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، جس ملک کے مستقبل کا ڈاکٹر جو ہے ہڑتالوں پہ نکلا ہو، اور پھر کریں کیا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. کرتے کیا کہ وکلاء ججوں کو اور ڈاکٹرز مریضوں کو پھڑکا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ میکرو لیول پہ جب کوئی تبدیلی جب تک نہیں آتی اس وقت تک یہ آپ ادھر ادھر رفوگری کر لی، ادھر ٹانکا لگا دیا، ادھر فلانا کر لیا، ایسے نہیں ہونا. یہ پورے کی پوری ٹیوب چینج ہونے والی ہو گئی. یہ بڑا مشہور ہے. وہ بچہ گیا لے کے کہ انکل میری ٹیوب پہ پنکچر لگا دو، تو اس نے ٹیوب دیکھ کے اس کو کہا بیٹا اس پہ تو نئی ٹیوب ہی چڑھائی جا سکتی، فردر کسی گنجائش نہیں. آپ اپنی صحافتی معاملات میں بہت مصروف رہتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی لائف ٹائم فیوریٹ کتاب کون سی ہے، جس کو آپ نے ایک سے زیادہ بار پڑھا ہو اور کبھی بور نہ ہوا ہو؟ منصور چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. خوبصورت سوال ہے، لیکن الہامی کتابوں کو علیحدہ اگر رکھ دیں، ساری الہامی کتابیں، اوبویسلی قرآن پاک سر فہرست، اور اس کے بعد جتنی الہامی کتابیں، ان کو علیحدہ اگر آپ رکھتے ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، اٹ از امپاسبل. مثلاً اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میرا فیوریٹ سنگر کون ہے، تو کہاں محمد رفیع صاحب، کہاں مہدی حسن صاحب، کہاں شرافت علی، کہاں غلام علی صاحب، کہاں ہیمنت کمار، کہاں منا ڈے، میں تو نہیں جواب دے سکتا. اچھا، اسی طرح آپ پوچھو فیوریٹ پھول، تو ہر بندہ موسٹلی کہہ دیتا ہے، انہوں نے پھول دیکھے نہیں ہوتے پورے، کہ جی گلاب کا پھول. گلاب کا پھول تو شاید ہی کوئی نہیں. ڈیزرٹ میں ایسا ایسا خوبصورت پھول ہوتا ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. نرگس گلاب کے مقابلے پہ اتنا اس کی خوشبو جیسی خوشبو کہیں ہو سکتی ہے. یہ پھولوں کی طرح ہیں کتابیں، یہ خوبصورت آوازوں کی طرح ہیں. یہ بہت مشکل ہے. یہ آپ کے جیسے آپ کے بزرگ ہوں، باپ دادا، یا آپ کے بچے ہوں، جیسے کچھ لوگوں کے کم کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ کون سا. اب اچھا، جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ہسٹری بھی پڑھتا ہوں، ریلیجنس جو ہے ان پہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں. پوئٹری، میں خود پوئٹ ہوں، صاحب دیوان آدمی ہوں. تو لیکن میرا زیادہ فوکس چونکہ پروز پہ رہا، تو اس طرح جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کے بارے میں فلسفہ ہے، یہ وہ سارا، تو اس میں آبیتیاں ہیں، مثلا بایوگرافیز ہیں. اب ظہیر الدین بابر کی جو بایوگرافی ہے، جسے بیسیکلی کہتے ہیں وقائع بابر، یہ تسک بابری تو فارسی ترجمہ انہوں نے کیا تو عنوان رکھا، اس کا نام ہے وقائع بابر. اب اس کا موازنہ مطلب دنیا کے بہت سارے، میں نے بش کی پچھلے چند مہینے پہلے اس کی پڑھی میں نے بایوگرافی، کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں. وہ کس صحت کا آدمی، وہ کس صحت کا آدمی، ٹھیک ہے. اسی طرح میں نہیں اس کا جواب دے سکتا. اور دوسرا میں آپ کو ایک عرض کروں، جو
ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنے کا لت لگی ہوتی ہے، باقاعدہ ایڈکشن ہوتی ہے کتاب کی، تو ان کا اس بہت زیادہ انحصار موڈ پہ بھی ہوتا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ پہ بھی ہوتا ہے. یہ جس طرح آپ کا موڈ ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اسی طرح کی آپ کتاب اٹھا کر. میرا ایک پرابلم ہے فنی، میں نہیں اور کسی کو جانتا جو اس طرح کرتا ہوں. میں ایک وقت میں 3-4 کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس وقت الٹی کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ سری پرکاش صاحب کی کتاب ہے. یہ پاکستان میں پہلے آپ سفیر سمجھ لیں، آپ ہائی کمشنر ہندوستان کے تھے. ان کے بابائے قوم کے ساتھ بھی تعلقات تھے ذاتی، ان کے نوابزادہ لیاقت علی خان اور بہت سے لوگ. کیا کرے آدمی، اتنا کچھ ہے. یہ بڑی آپ کہو کہ کون سا وہ جو میں نے پہلے مثال دی، کون سا رنگ پسند ہے پتہ نہیں. مجھے کالا بھی پسند ہے اور سفید بھی پسند ہے. اگر آپ مجھے کہیں لائن ڈرا کرو، میں نہیں کر سکتا. تو اب میں معذرت خواہ ہوں، میں اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہی نہیں. یہ ہیں جی اشر رحیم، جوہر آباد. وہ کہتے ہیں جی کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں زیادتی کا واقعہ پیش آیا، تو ملزم دوستوں کے ساتھ فلیٹ میں گھس کے جوڑے پہ تشدد کیا، لڑکی کے ساتھ زیادتی وغیرہ وغیرہ. تو اور اب جب کہ معاملہ بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا تھا، متاثرہ جوڑے نے عثمان مرزا کو ملزم ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ سب کچھ اویلیبل ہے اور سارے ثبوت کیے. وہ پولیس کے مطابق دونوں پارٹیوں میں 1 کروڑ کی ڈیل ہوئی، جس کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی نے ملزمان کو بخش دیا. اشر رحیم آپ پوچھ رہے ہیں کیا سزا ملنی چاہیے. یہ سزاؤں سے جزاؤں سے سلسلہ بہت آگے جا چکا ہے. یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے ساؤنڈ بیریئرز نہیں. جب ایک جہاز ساؤنڈ بیریئرز توڑتا ہے تو کھڑکیاں دروازے کانپنے لگتے ہیں، شیشے ٹوٹنے لگتے ہیں. یہ ادھر آ گیا ہے معاشرہ. یہاں پہلے میں حیران ہوتا تھا اس طرح کی باتیں سن کے، مجھے حیرت ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا. اب میں کہتا ہوں یہاں اینی تھنگ کین ہیپن ہے.